أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ دہریہ کیا کہتا ہے؟ اتفاقاً ہو گیا. تفتیش ہوتی ہے، پٹری صحیح ہے، انجن صحیح ہے، ڈرائیور بھی صحیح ہے، ٹائم بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، پھر یہ دونوں ٹکرائیں کیوں ٹرین ہیں؟ تو کہتا ہے اتفاقاً ہو گیا. میاں یہ اتفاقاً نہیں ہے، یہی وہ تقدیر ہے جو رب ذوالجلال تمہاری جرم اور معصیتوں کی وجہ سے اللہ تمہیں ہلاک و برباد کرتا ہے. اس کو اتفاق کا نام نہ دو. اتفاق خدا نہیں ہے، اتفاق کفر ہے. اتفاق کفر ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ مقدر من اللہ ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے جرم، اور یہ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، ہم ہیں، آپ ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا ہم کہیں پکڑے جائیں یا کوئی جرم ہو جائے، رب ذوالجلال کی قسم اگر ہم اپنے دل میں جھانکیں تو اپنی اس مصیبت کی کوئی نہ کوئی توجیہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارا دل ہم کو بتا دے گا. اگر غور کریں دل کے اندر، یار یہ کام ہو گیا کیوں؟ یہ ہوا ہے، یہ مجھ سے جرم ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے. یہ ضرور یہ محسوس جو ہے نا، یہ شعور، یہ احساس، یہ ایک مومن کرتا ہے. اور اگر آپ احساس ایک پولیس نے آپ کو چھیڑ دیا، سپوز کبھی نہیں پکڑے گئے، آج کیوں پکڑے گئے؟ اگر آپ سوچیں نا اسی دن کی کارروائی پر، آج مجھ سے کیا ہوا ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا یہ ہے، یہ فالٹ ہے، ہم نے کیا تھا، اس کی وجہ سے آج یہ گرفت آ گئی. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ احساس دلوں کے اندر پیدا کرو. یہ فتن و فساد جو برپا ہے، یہ اسی تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ گناہ ترکیہ کے اندر کیا ہوا، آپ دیکھیں پورا ترکیہ جو کبھی اسلامی حکومت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، زلزلہ آیا ابھی کچھ دن پہلے ہوا، لیکن اس قدر زناکاریاں، اللہ اکبر. رپورٹ ہم نے مجلہ دعویٰ کے اندر پڑھی، ترکیہ کی رپورٹ ہم نے پڑھی، اس کے اندر رپورٹر نے یہ بیان دیا، اس قدر عیاشاں، 99% لوگ اس رات ان ہوٹلوں میں زناکاریوں کے اندر ملوث تھے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. اور تو اور ہے، ایک شخص بچ گیا، وہ کسی کام کی وجہ سے باہر گیا ہوا تھا، جب اس نے زلزلے کی خبر سنی، بھاگا ہوا اپنے گھر گیا. اس نے سوچا میرے بیوی، میرے بچے، چل کر کے دیکھیں ان کی کیا کیفیت ہے. اللہ اکبر. اس نے جا کر ملبہ دیکھا، ملبہ ہٹایا، دیکھا اس کی بیوی اس کے ننگے دھڑنگے دوست کے ساتھ سوئی ہوئی ہے. اس کا دوست اس کی بیوی کے اوپر ننگے سویا ہوا ہے. یہ بیچارہ کام سے گیا ہوا تھا. جس قوم کا حال یہ ہو، اور جس قوم کی معصیتوں اور گناہوں کا یہ حشر ہو، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے جو لوگ اپنے گھروں میں پردہ نہیں کرتے ہیں. یہ اور بات ہے، عورت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے. بے پردگی کا یہی ہوتا ہے. برائیاں اس طرح سے معاشرے کے اندر پنپتی ہیں، زناکاریاں عام ہوتی ہیں. تو یہ معصیت، یہ زلزلے، یہ بھوکمپ اور یہ فتنہ، یہ فساد، یہ قحط سالیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اسباب اس کے بتائے ہوئے ہیں.
میرے عزیز عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی جو جرم ہوتے ہیں ان کی سزائیں ہمیں دنیا کے اندر بھی دکھائی دیتی ہیں. یہ اور بات ہے جو مومن ہوتا ہے اسے محسوس کرتا ہے. اور انفرادی جرائم کی قانونی سزائیں اسلام نے دنیا کے اندر مقرر کی ہیں. چوری کرو گے ہاتھ کٹے گا, غیر شادی شدہ زنا کریں گے کوڑے لگیں گے, اگر شادی شدہ زنا کر رہا ہے اس کے اوپر پتھر لگیں گے, اور اس طرح سے مختلف سزائیں جو اسلام نے انفرادی طور پر رکھی ہیں قانونی طور پر, وہ تو دنیا کے اندر ہے, آخرت کے اندر جو ہے وہ تو ہے. اچھا جناب علی, ایک انسان کے اوپر مصیبت آئے, یہ مصیبت جو آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے جو دکھ آتے ہیں, جو پریشانیاں آتی ہیں, یہ ایسے نہیں آتی بلکہ یہ احساس دلانے کے لیے آتی ہیں کہ اے غافل انسان, اللہ سے توبہ کر, رجوع کر اللہ تبارک تعالیٰ سے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ اس بڑے عذاب سے پہلے جو قیامت کا عذاب ہے, آخرت کا عذاب ہے, اللہ فرماتا ہے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں اپنے بندوں کو جو مجرم ہیں کسی نہ کسی چھوٹے چھوٹے عذاب میں اس کا مزہ چکھاتے ہیں, لعلہم یرجعون, تاکہ اپنے باغیانہ روش سے, اپنی سرکشی سے, اپنی بغاوت سے واپس آ جائے. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ عذاب آتے ہیں کہ اے غافل انسان, رب کی گرفت سے تو دور نہیں ہے, اللہ کی نگرانی مسلسل تیرے اوپر چل رہی ہے اور اللہ جب چاہے تجھے پکڑ سکتا ہے. یہ احساس دلانے کے لیے. اور ایک بات یہ بھی میں بتاؤں آپ کو, یہ جو برے اعمال جو ہوتے ہیں, یہ جو گناہ ہوتے ہیں, ان کے اثرات انسان کے اعمال پہ بھی پڑتے ہیں. انسان کا جو نیک عمل ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, اس کے اثرات اس کے اعمال کے اوپر بھی پڑتے ہیں. یہ نہ سوچنا کہ جو برائی کر رہے ہیں بس وہیں تک محدود ہے, یہ جرم کریں گے, یہ گناہ کریں گے تو ہمارے اعمال صحیح سالم رہیں گے اور یہ جرم الگ کٹ گھرے میں رکھے جائیں گے. نہیں, بلکہ ایک کے اثر دوسرے کے اوپر پڑتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. گنہگار اتنا بدنصیب ہوتا ہے کہ وہ صرف گناہ کر کے صرف وہی جرم نہیں کر رہا ہے بلکہ آئندہ کے لیے بھی جو عمل اس نے پہلے کیا ہے اس کو بھی ضائع کرتا ہے, اور آئندہ کے لیے بھی اللہ کی توفیق سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَلَهُ قَرِينٌ. جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے, جو شخص اللہ سے دور بھاگتا ہے, ہم اس کا ساتھی شیطان اس کے لیے مسلط کر دیتے ہیں. اللہ سے دور بھاگو گے, شیطان تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور یہ شیطان کیا کریں گے, اسے ہمیشہ مس گائیڈ کرتے رہیں گے, ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتے رہیں گے, صحیح راستے سے اسے دور ہٹاتے رہیں گے. اور یہ بندہ سمجھے گا کہ وہ تو بالکل کھلے کھلے بڑے صاف راہوں پہ چل رہا ہے, بڑا پاک و صاف ہے اور بالکل ہدایت یافتہ ہے, لیکن شیطان اسے بھٹکاتا پھرے گا, شیطان اسے بہکاتا پھرے گا. سورہ زخرف آیت نمبر 36 اور 37. اور بعض گناہ ان کے اثرات تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں, اللہ اکبر, کہ پورا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اور وہ کون سا گناہ ہے بتاؤ؟ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اور یہی وہ جرم ہے جس کے اندر 70 سے 75% آبادی ہمارے ملکوں کی ملوث ہے. مولوی ہوں کہ مفتی ہوں کہ جگادری ہوں کہ پیر ہوں کہ سجادہ نشین ہوں, کوئی علامہ ہوں, اپنے اپنے ٹوپے لگا لگا کر اسی جرم کے اندر ملوث ہیں. رب اللہ وحدہ لا شریک نے 18 نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 88 18 نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے پوری کائنات کے لیے یہ پیغام دیا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے دنیا کے لوگوں, یہ 18 نبی جو ہم نے ذکر کیے ہیں, اس کے اندر عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں, موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں, ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں, اس کے اندر یحییٰ بھی ہیں, اس کے اندر زکریا بھی ہیں, اس کے اندر یونس بھی ہیں, اس کے اندر یسع بھی ہیں, اس کے اندر اور دیگر انبیاء بھی ہیں. یہ جتنے نبیوں کا ہم نے ذکر کیا ہے, وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ سارے کے سارے شرک کر بیٹھیں, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم تاج نبوت ان سب سے چھین لیں گے, ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیں گے. ذرا بتلاؤ, جب یہ نبیوں کا حشر ہو رہا ہے کہ اگر وہ شرک کر لیں تو ان کی نبوت خطرے میں, ان کی رسالت خطرے میں, ان کے اعمال خطرے میں, ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں جو گناہوں میں لدے ہوئے ہیں, جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اگر ہم شرک کر بیٹھیں, مولوی کہتا ہے جب کلمہ پڑھ لیا گیا امت میں شرک نہیں ہو سکتا ہے, یہ شیطان کہلوا رہا ہے, اس سے شرک کروا رہا ہے, سجدے کروا رہا ہے, طواف کروا رہا ہے, نظر و نیاز غیروں کی کروا رہا ہے, مشکل کشائی کروا رہا ہے, حاجت روائی کا عقیدہ رکھوا رہا
رہا ہے، علم غیب کا عقیدہ رکھوا رہا ہے، رب کی ذات میں، رب کے صفات میں، رب کی بندگی میں، رب کی الوہیت میں اور رب کے ناموں میں اور رب کی اپنی ربوبیت کے اندر مخلوقات کو شریک بھی کروا رہا ہے اور ان سے کہلوا بھی رہا ہے نہیں اب یہ اس امت کے اندر شرک داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی امت کے لوگوں، یہ وہ گناہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع برباد کر دیتا ہے۔ اے جماعتوں کے بانٹنے والوں اور امت کو فرقوں میں ٹولیوں میں بانٹنے والوں، جاؤ تم لے جاؤ، تم فرقے بنا لو، تم جماعتیں بنا لو، تم ٹولیاں بنا لو، لیکن تم سے ایک درخواست ہے کہ ان لوگوں کو شرک کے اندر نہ ڈھکیلو، ان کو شرک کے دلدلوں میں نہ لے جاؤ، ان کو اپنی کتابوں کے یہ جو شرک اور بدعت پہ مبنی کتابیں ہیں ان کتابوں کی تعلیم نہ دو، اپنے ان مولویوں کی تعلیم نہ دو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے شرک اور خرافات لکھ کر کے امت کے بیڑے کو غرق کیا ہوا ہے۔ ان سے دور رکھو، انہیں تعلیم دو، جماعتیں بناؤ، ٹولیاں بنا لو، تنظیمیں بنا لو، لیکن انہیں تعلیم وہ دو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، جو صحابہ کرام نے دی تھی، ابو بکر عمر نے دی تھی، وہ تعلیم دو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اللہ ان کے اندر اتحاد پیدا کرے گا اور ایک پلیٹ فارم پہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر توحید نہیں رہے گا تو صفوں کے اندر بھی اتحاد پیدا تصور ہی نہیں ہو سکتا، بغیر توحید کے اتحاد ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، آگے بڑھتے ہیں۔ اس عقیدے کی خرابی کے علاوہ میرے عزیزو، جہاں اس کا اثر انسان کے اعمال پر اتنا غلط پڑتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے گناہ ہیں کہ انسان کے اعمال اس گناہ کی وجہ سے بھی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے غبن کا، حرام کا، ادھر ادھر کے لوٹ کا، کھسوٹ کا، چوری کا اور دوسروں کو دھوکہ دے کر کے کوئی مال غصب کیا ہے، حاصل کیا ہے، پیسہ کمایا ہے آپ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جسم جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، جس کے اندر حرام خون کی ملاوٹ ہو، جس کا گوشت بھی حرام کا، جس کا کپڑا بھی حرام کا، جس کا خون بھی حرام کا، تو پھر اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کہاں سے قبول کرے گا؟ نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کے روزے قبول ہیں، نہ اس کے حج قبول ہیں، نہ اس کے زکوٰۃ قبول ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، حرام خوری سے بچو۔ اور یہ امت کے اندر بھی یہ فتنہ کافی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ حرام خوریاں عام ہو رہی ہیں، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، سود دھڑلے کے ساتھ کھائے جا رہے ہیں، رشوتیں دھڑلے کے ساتھ لی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کا غبن دھڑلے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بہت برا عمل ہے جس کے اثرات یہی دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی، آخرت تک بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس مہلک اور خطرناک بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے ایک مہلک اور خطرناک بیماری اور ایک گناہ یہ بھی ہے نمازوں کا ترک کرنا۔ اس کے اثرات اللہ اکبر اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، شرک اور آدمی کے درمیان جو شرک اور ایک مومن کے درمیان اور ایک مشرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے، جو نماز چھوڑتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ گناہ نہ کرنا، یہ گناہ نہ کرنا، پانی نہ ملے تیمم کر لینا، کہیں بھی رہو نماز کو کبھی نہ چھوڑو، اللہ سے ملانے والی یہ چیز ہے، نماز کی حفاظت کرو۔ اور اسی طرح سے روزیوں کی برکتیں بھی، گناہوں کی وجہ سے روزیوں کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک جمع رہتے ہیں، اللہ جب تک جدا نہیں ہوتے اللہ ان کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، لیکن جب اس کے اندر خیانت کرتے ہیں تو اللہ ان کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ بول کر کے، اسی طرح غبن کر کے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو رہے میرے عزیز انفرادی اثرات گناہوں کے جو انسان کے اوپر ہوتے ہیں۔ اجتماعی معاشرے کے اوپر گناہوں کے بے شمار اثرات ہیں۔ میں اس کی تفصیلات کہاں تک بتاؤں؟ پچھلی قوموں کی مثالیں میں نے آپ کو بتلائی ہی ہیں کہ گناہ چند لوگ کرتے تھے لیکن اس کی پاداش میں پوری قوم کی قوم ہلاک اور برباد کر دی جاتی تھی۔ اصحاب سبت نے مچھلیاں ماری تھی، بڑے ہوشیار یہ یہودی آج بھی بنتے ہیں۔ سنیچر کو مچھلی مارنا جرم تھا، انہوں نے کہا جمعے کے دن مچھلیاں آتی ہیں رات کو، سنیچر کو منع ہے، سنیچر کو منع ہے مچھلی مارنا۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کو مچھلیاں آتی تھی، سنیچر کو مارنا چونکہ منع تھا اس لیے مچھلیاں اترتی تھی، جب مچھلیاں ادھر ان کے گڈھوں میں آ جاتی تھی یہ لوگ رات کو میٹ باندھ دیا کرتے تھے کہ اب سنیچر کو مچھلیاں چڑھ کے تو جائیں گی نہیں، ہم سنڈے کو مار لیں گے۔ بڑی ہوشیار لوگ تھے، آج بھی ہوشیاریاں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، اس طرح سے ایک دفعہ اور انہوں نے سنڈے کو مچھلی ماری اور کھائے۔ ان کے امت کے اندر کچھ صالحین بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے، لیکن ان
کا عالم یہ تھا کہ کچھ لوگ تو خاموش ہو گئے, انہوں نے بھلائی کا حکم نہیں دیا, اس برائی سے نہیں روکا, لیکن کچھ لوگوں نے برائیوں سے روکا. میاں یہ کیا کر رہے ہو, میاں یہ حرام ہے, یہ کن لوگوں نے مچھلیاں ماری ہیں, لیکن ان کا نتیجہ کیا ہوا, جنہوں نے برائیوں سے روکا تھا پھر بیٹھ کر کے انہی کے ساتھ انہوں نے بھی توڑی تھی مچھلیاں, ان کی آوازوں میں آوازیں ملائی تھی, انہوں نے ان کے ساتھ جدائی نہیں کی تھی, مفارقت نہیں کی تھی. اللہ کا عذاب آیا, سارے کے سارے خنزیر اور بندر بنا دیے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جرم چند لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کے اثرات, ان گناہوں کے اثرات پورے معاشرے اور سماج کو لے ڈوبتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, معاشرے کے اندر ہمارا یہ فرض ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو شخص بھی برائی دیکھے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے, اپنی طاقت سے روکے. اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے, اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس برائی سے نفرت کرے, ورنہ اور معاشرے اور سماج کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان کے خلاف وہ کھڑا ہو جائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. میں ان تفصیلات میں نہ پڑھتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ, یہ جو مجھے برائی ہوتی ہے, اللہ کی ناراضگی عام طور پر مختلف شکلوں کے اندر معاشرے کے اوپر ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو معاشرے سے اللہ کی نعمتیں, معاشرے کے لوگ اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں, ان معاشرے میں مال و دولت کی کمی ہو جاتی ہے, روزیاں اس سماج اور سوسائٹی سے اٹھا لی جاتی ہیں, بستیوں سے روزیاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ, ایک بستی کی مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بستی کے لوگ مومن تھے, صالح تھے, بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. یاتیھا رزقھا رغدا, بڑے ہی ہنسی خوشی سے روزی اللہ کی آتی تھی, کھاتے تھے. من کل مکان, ہر طرف سے اللہ کی روزیاں آتی تھیں, نعمتوں کے اندر پل رہے تھے, بالکل عیش تھے, عیش و عشرت کر رہے تھے. فکفرت بانعم اللہ, اللہ فرماتا ہے لیکن انہوں نے ہمارے نعمت کی ناشکری کی, ہمارے نعمتوں کا انکار کیا. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف, اللہ نے ان کے اوپر بھوکمری مسلط کر دی, خوف و دہشت مسلط کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے کہ وہ اپنے اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا, اللہ کی سرکشی کی, نافرمانی کی. اللہ نے اپنی نعمتیں پورے سماج سے اٹھا لی. اس لیے مسلمانوں اللہ کی نعمتیں چاہتے ہو, برکتیں چاہتے ہو تو سماج کو صالح بناؤ, نیک بناؤ, اس کے اندر پنپنے والی برائیوں کے خلاف کھڑے ہو, چاہے وہ شرک ہو, اعمال ہو, اخلاق ہو, جس قسم کی برائیاں ہوں اس کو مٹانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو بندے جو لوگ اس برائی کا جو اثر ہوتا ہے, گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے, یہ سماج کے صحت اور تندرستی اور عام طور لوگوں کے صحت و تندرستی پر اس کا اثر پڑتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ما نقض قوم العہد قط الا كان القتل بینہم, کہ جب بھی کوئی قوم اپنے وعدے کے خلاف کوئی کام کرتی ہے, معاہدے کو توڑ دیتی ہے, جب کسی قوم کے اندر وعدہ خلافی عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کے اندر قتل و غارت گری کو عام کر دیتا ہے. وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اے لوگوں, اپنے بھائیوں کو مارنے والے, اپنے ملکوں کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے والوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اندر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہی عمل جاری ہے کہ تم وعدے کرتے ہو لیکن وعدہ خلافیاں کرتے ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عذاب کے اندر ملوث کیا ہوا ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی فائرنگ کرتے ہو, ایک دوسرے کے اوپر بھی گولیاں چلاتے ہو, اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتے ہو. یہ کہیں وہی تو نہیں ہے, وہی پہ, اور یقیناً وہ صادق المصدوق نے یہ پیشین گوئی کی ہے, ہمارا ایمان ہے کہ یہی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وعدہ شکنی ہونے لگتی ہے, اللہ اس قوم میں قتل کو رائج کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں. وما ظہرت فاحشۃ فی قوم قط الا سلط اللہ علیہ عز وجل علیہم الموت, اور جس قوم کے اندر زناکاری عام ہونے لگتی ہے اللہ اس قوم میں موت کو مسلط کر دیتا ہے. ان میں مردے لوگ زیادہ لوگوں کے اندر موت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور لوگ مرنا کثرت کے ساتھ مرنے لگتے ہیں, اور یہ برائی بھی ہمارے ماحول میں ہے. اور سنو, وما منع قوم زکات الا حبس اللہ عنہم القدر, جب بھی کسی قوم میں زکات دینا کم ہو جاتا ہے, لوگ زکات نہیں دیتے ہیں, تو اللہ اس قوم کے اوپر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے, بارشوں کو روک دیتا ہے اور اس قوم کے اوپر بارش نہیں ہوتی ہے. تو میرے عزیزو, یہ نعمتوں سے محرومی کا سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں جن کے اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں. اور اسی طرح
गुनाहों के असरात से जमीन के ऊपर जलजले, आफतें और मुसीबतें भी आती हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस जमीन के ऊपर खस्फ होगा, जमीनें धसाई जाएंगी, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। फ़क़ाल लहु रजुल मिनल मुस्लिमीना, एक मुसलमान आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह मता ज़ालिक, ये चीज कब पैदा होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ियान वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर, जब रंग रलियां वाले पैदा हो जाएंगे, साज और गाने बजाने वाले जाहिर हो जाएंगे, और सरेआम म्यूजिक और म्यूसिकियां बजाई जाएंगी, और शराब पीने वालों की कसरत होगी, तो याद रखो उस दम जलजले आएंगे, जमीन धसाए जाएंगे, आसमान से अल्लाह के अजाब उतरना शुरू हो जाएंगे। और ये चीज हो रही है आज के दुनिया के अंदर। तो मेरे अजीजों, ये रिवायत तिरमिज़ी के अंदर है। तो ये तो इंसान के माशरे के ऊपर गुनाहों के असरात हैं। ये तो हम माशरा हो या समाज हो या इक़्तिसादियात हो, सियासियात हो, ये हमारे ऊपर मियाँ, ये तो ये है हमारे गुनाहों की वजह से बेचारे मखलूकात भी परेशान होते हैं, चूंटी तक परेशान होती है। क्या तुम्हें हजरत सुलेमान का वो वाक़या याद नहीं कि जब उनके यहाँ खुशकसाली हुई, पूरी कौम को लेकर के मैदान में निकले, और ताकि लोग अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह बारिश नाजिल फरमाए, पूरी फौज लेकर के जंगल में पहुंचे दुआ करने के लिए। अभी दुआ के लिए हाथ ही नहीं उठे थे, अभी हजरत सुलेमान ने रब की बारगाह में कोई दुआ ही नहीं मांगी थी कि अचानक उनकी नजर एक नन्ही मुन्नी चूंटी पे पड़ी। एक नन्ही मुन्नी चूंटी दोनों पैर उठाकर अल्लाह से कह रही थी, ऐ पाक परवरदिगार, तेरी मखलूक ने गुनाह किए हैं, इंसानों ने बदकारियां की हैं, इंसानों ने जुर्म किए हैं, मैं तेरी अदना सी मखलूक हूं, प्यास से मर रही हूं, ऐ पाक परवरदिगार बारिश नाजिल फरमा दे। अल्लाहु अकबर। छोटी सी चूंटी मखलूका हम इंसानों के जुर्म और उस गुनाह के असरात से मुतासिर होकर के रब्बे जुल जलाल से दोनों पैर उठा करके दुआ कर रही है। हजरत सुलेमान, चूंकि अल्लाह ने उनको ये ताकत अता फरमाई थी, वो हर जानवर की बोलियां समझते थे, ये उनका मोजज़ा था। उन्होंने कहा, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, ऐ मेरी फौजियों, पलट चलो, लौट चलो, अब दुआ करने की जरूरत नहीं है। अभी पीछे पलटे भी ना थे कि बदलियों का साया आया और बारिश इतनी मूसलाधार हुई कि अल्लाह अकबर, सारे फौजी भीगते हुए अपने घर को वापस हुए। देखें आप, हम गुनाहों के, हमारे गुनाहों के असरात से जानवर भी बिलबिलाते हैं, जानवरों को भी तकलीफ होती है। इसलिए लोगों, गुनाहों के ये असरात हैं और ये आखिरत में तो होंगे ही, कब्र से शुरू होंगे, हशर में, मैदान महशर में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसका जैसा अमल होगा उसी हिसाब से मैदान महशर होगा। अलमुहिम वो तफसीलात हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। अल्लाह से आओ मिलजुल करके दुआ करें, ऐ पाक परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे मौला। हम तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं पाक परवरदिगार, चाहे वो छोटे गुनाह हो, चाहे वो बड़े गुनाह हो, शिरक हो या बिदात हो, बद अखलाकियां हो या बद किरदारियां हो, बड़े गुनाह हो या छोटे, ऐ अल्लाह हम तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, हम में जो गुनहगार हैं उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमा, हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमा, हमारी माओ बहनों सबको तौबा की तौफीक अता फरमा, हम सबको नमाजी बना, हम सबको मुवहिद बना, हम सबको मुत्तबे बना, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा फरमा, हमारे दिलों से बुग़्ज़ और हसद को दूर फरमा, हम में इत्तेहाद और इत्तिफाक अता फरमा, हम मुसलमानों को इज्जत और रिफत अता फरमा, इस्लाम को रिफत और इज्जत अता फरमा। आमीन। मौला ताला, ए अल्लाह, मुसलमान जहां कहीं भी जहाद में मशगूल हैं, ए पाक परवरदिगार उनके दस्तो बाजू को मजबूत बना दे मौला। पाक परवरदिगार उनके यतीमों का सहारा बन जा मौला। ए पाक परवरदिगार उन बेवाओं का सहारा बन जा मौला। ए फिलिस्तीन को हम मुसलमानों के कब्जे में कर दे मौला। पाक परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा कि हम फिलिस्तीन में जाकर तेरे मुकद्दस घर में क़िबले अव्वल में नमाज अदा करें मौला। इलाहुल आलमीन, तेरे नबी की मेराज की जगह है, ए पाक परवरदिगार उसकी ज़ियारत की तौफीक अता फरमा मौला, उसमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा मौला। इन यहूदी नसरानी और इन काफिर मजूसियों को जितने भी हैं, ए पाक परवरदिगार जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह इनके मकर और इनके कैद और इनके जुल्म को इन्हीं के ऊपर फेर दे मौला, और इन सबको हिला को बर्बाद कर दे मौला। इलाहुल आलमीन, हर जगह अमन और सुकून अता फरमा मौला, हर जगह अमन और शांति अता फरमा मौला। इलाहुल आलमीन, हम मुसलमानों के ऊपर जो मसाइब और जो परेशानियों की तूफान और जो बादल उमड़ रहे हैं, अल्लाह इन सब से मुसलमानों को महफूज फरमा मौला। इलाहुल आलमीन, हम सबके, हमारी औरतों की इस्लाह फरमा मौला, हमारी बहू बेटियों की इस्लाह फरमा मौला, हमें तमाम मुसलमानों को पर्दा करने और करवाने की तौफीक अता फरमा मौला, हम सबको दयूसियत से बचने की तौफीक अता फरमा मौला, हम सबको इल्म की दौलत से माला माल फरमा मौला, हम सबको झूठ से, ज़िना से, बदकारी से, शिर्क से, गीबत से, चुगली से, इन सब से महफूज फरमा मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही है, आपने देख लिए सब, छांटे हैं कुछ, अल्लाह कुछ ज़ाखिर। एक साहब ने एक इत्तला दी है कि अभी इत्तला मिली है कि लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि आपको इंडियन एम्बेसी से लेटर मिला है
کہ آپ ہندو دھرم کے بارے میں تقریب مت کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ایسے جھوٹوں کے بارے میں کلمات ضرور کہیں تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں۔ یہ تو اللہ ان پروپگنڈا کرنے والوں، یہ شیطان ہیں اصل میں، شیطان اس امت کے، یہ ان کی عادت پڑی ہوئی ہے جھوٹی بات پھیلانے کی۔ ان کے بزرگوں نے جو جھوٹی کتابیں دی ہیں نا ان کو، تو وہ منہ کو لگی ہوئی ہے۔ تو جس طرح وہ کتابوں کے ذریعے جھوٹ پھیلا رہے ہیں، بدعقیدیاں، شرک اور بدعت نا، اسی طرح جو کتابوں میں نہیں ہے اس طرح گڑھ گڑھ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں خوب گڑھنے کی مشین بڑی اسپٹ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کوفہ سے ایک شخص آیا۔ کوفہ جانتے ہیں کوفہ کہاں ہے؟ ہاں، کوفی لا یوفی مشہور ہے، ان سے وفا کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ جب سے پیدا ہوئی ہیں، جب سے یہاں فتنے پیدا ہوئے ہیں، ہے نا، تو کوفہ میں جو بھی پیدا ہوا وہ فتین ہی تھا۔ تو وہاں سے آئے کوفہ سے، تو 3-4 مہینہ وہ تھا، تو حضرت امام مالک کے ہاں کوئی 10-20 حدیثیں اس نے پڑھی۔ تو وہ 4 مہینے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے کے اندر تھے ان سے کہتا ہے 4 مہینے میں آپ نے 20 یا 30 حدیثیں مجھے پڑھائیں، اما اس سے زیادہ حدیثیں 40 50 تو کوفے میں ایک دن ہم سیکھ لیا کرتے تھے، اور آپ نے 4-5 مہینے میں ہمیں یہ حدیثیں بتلائیں ہیں۔ امام مالک نے اس کوفی سے کیا کہا کہ ہمارے پاس تمہارے کوفہ والوں کی طرح کوئی ٹیکسال مشین نہیں ہے کہ ہم حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے بیان کریں، ہم وہی بیان کرتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ اس سے کم کرتے ہیں نہ اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا اصل میں مقلد ہے نا بیچارے انہی کوفیوں کے، تو اس لیے ان کا یہی کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جھوٹ، ابھی میرا خطبہ ہوا ہے جھوٹ پر وہاں سپوریکس میں، اور میں نے بتایا ہے اللہ کی قسم، اس کیسٹ کو ضرور سننا، بڑی اہم کیسٹ ہے وہ۔ اس میں جھوٹ کیا کیا افواہیں، مجھے قتل کر دیا گیا، مجھے سوٹ کر دیا گیا، مجھے حکومت نے پکڑ لیا، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، پتہ نہیں کیوں یہ بیچارے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سعودیہ میں یہ پوری پارٹی پڑی ہوئی ہے، اور وہاں ندوے کے گروپ کے لوگ پڑے ہوئے میرے پیچھے، وہاں جا کر کے کہتے ہیں وہ جو ہے علماء کو گالیاں دے رہا ہے، وہ بزرگان دین کو گالیاں دے رہا ہے، وہ جو ہے یہاں تک لوگوں نے اڑایا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ بہت بڑے مفکر کے ابھی جو مر گئے ان کے بھانجے بھی ہیں۔ ہم نے کہا ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے کسی صحابی کو گالی دی ہے تو میں اپنا خون دنیا کی ہر عدالت میں معاف کرتا ہوں، وہ ثابت کر دیں، اور نہیں تو اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے وہ بھی بتائیں کہ کیا وہ جو یہ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، کیا وہ ثابت کر سکتے ہیں۔ میں کسی بزرگ کو برا نہیں کہتا، لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم کو جینے سے ضد نہیں، لیکن ہم کو جینے سے ضد نہیں، لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی، اما بزرگ ہو تو بزرگوں جیسے۔ تم بزرگ ہی لا رہے ہو ڈوریاں کھولنے والے، بزرگ ہی لا رہے ہو ایسے لوگ عیاش، بزرگ ہلا رہے ہو مریدوں کے گھروں میں ننگ دھنگے مرید اور مریدوں کے دیکھنے والے، تم بزرگ ہلا رہے ہو چھوکریوں کے اوپر نظر رکھنے والے، بھئی بزرگ ہیں یہ، بزرگ ہلا رہے ہو اپنا کلمہ پڑھانے والے، کوئی کہہ رہا معین الدین رسول اللہ، کوئی کہہ رہا شبری رسول اللہ، کوئی کہتا اشرف علی رسول اللہ، اعوذ باللہ، یہ بزرگ ہے؟ استغفر اللہ۔ کوئی خواب میں کچھ کر رہا ہے، کوئی خوابوں، اب جب دیکھا کہ اس طرح بات نہیں بن رہی ہے تو خوابوں کے سہارے لیے، کیونکہ بیٹا اب اس کو جھٹلانا تو بہت مشکل ہے، اس لیے خواب کے ذریعے اب لوگوں کو گمراہ کیا جائے، اعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، یہ شایعات ہیں، یہ افواہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے مکر اور فریب اور چال سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور امت کے جو بھی نیک اور صالحین اور امت کے خادم اور امت کے جو بھی نیک اور صالح افراد ہیں، اللہ ان سب کی ان لوگوں کے مکر اور قید اور فریب سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو مجھے کوئی لیٹر ووٹر انڈین ایمبیسی سے ملنا نہیں ملا ہے، میں نے انڈین ایمبیسی کو کون سی بات کہی ہے، میں نے ہندوؤں کے لیے ایک تقریر کی، مسلمانوں کے لیے تقریر کی، میں نے ہندوؤں کی ایک تاریخ بیان کی ہے ان کی اپنی کتابوں سے، وہ بیچارے تو نہیں بلبلا رہے ہیں، یہ چمچے پتہ نہیں کیوں پتیلی سے گرم ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ رام و رحیم دیکھیے آپس میں نرم ہیں، چمچوں کو دیکھیے پتیلی سے گرم ہیں، تو یہ پتیلیوں سے گرم نظر آتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، سمجھ رہے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ سوالات تو اتنے زیادہ، ابو محنت کھڑکیوں سے جھانک رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ساحل پہ کھڑے ہو کر کے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، ان سے کہو ذرا آ جائیں میدان میں، یہ چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ انا قلت حنا غرقنا في البحر وانتم تشاهدون في قائمين في الساحل اللہ يبارك فيك۔
آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. ویسے تو آپ نے اس کا جواب کبھی بھی سوائے خاموشی کے نہیں دیا ہے، لیکن اس بار پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے جواب سے محروم نہیں کریں گے. کشمیر کے متعلق پاکستانیوں کی رائے ہے کہ ابھی جو کشمیر میں لڑائی چل رہی ہے وہ جہاد ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں آئے کشمیر جو جہاد کرو، لیکن اس میں ہندوستانیہ کا کہنا ہے جہاد نہیں ہے، صرف زمین کی خاطر لوگ لڑ رہے ہیں. آخر کشمیر میں جہاد کے متعلق حدیث کہاں تک درست ہے؟ علم کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں. کشمیر میں نہیں بلکہ ہند کے تعلق سے جو جہاد کی حدیث ہے وہ تو درست ہے، لیکن جو آپ نے شروع میں فرمایا ہے کہ کبھی بھی سوائے خاموشی کے نہیں دیا ہے آپ نے جواب، تو آج بھی وہی جواب ہے میرا، یعنی خاموشی ہی ہے. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اس تعلق سے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بسم اللہ کے بدلے جو 786 نمبر لکھا جاتا ہے، کیا یہ لکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ کلام اللہ کے اندر تحریف ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کا شیوا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اگر آپ کے نام کا عدد 420 نکلتا ہو تو میں آپ کو عبداللہ کہنے کے بجائے یا غوث یا جو ہے غلام رسول کہنے کے بجائے، معاف کیجیے گا یہ کسی کا نام ہو، اگر میں آپ کو 420 کے نام سے پکاروں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کسی کا نمبر 999 نکلتا ہو، میں کہوں او 999 ذرا سنو، آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر تم وہ چیزیں جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو، تلک ہی قسمت دیزا، تو یہ تقسیم اللہ کے لیے تم نے کیسے پسند کر لی کہ اللہ کے نام کے تم نے 786 نکالے؟ تم اتنے بے غیرت ہو گئے، اور یہ ملا اتنا بے غیرت ہو گیا. اللہ سے دعا ہدایت عطا فرمائے ان لوگوں کو. تو یہ تحریف کی ایک مثال. قبرستان میں داخل ہونے کے بعد السلام علیکم یا پہلے خبر کہا جاتا ہے یا اہل خبر کہا جاتا ہے، کیا اس سلام کا جواب ہمیں ملتا ہے؟ قرآن اور حدیث میں جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں. دیکھیں، سلام کرنے کا ہم کو حکم ہے، ہم اتنا جانتے ہیں. جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے نہ اللہ نے بتلایا ہے نہ رسول نے بتلایا ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین. اور آپ اسی طرح دین کی خدمت انجام دیتے رہیں، آمین. ہمارے علاقے میں شافعی مسلک کی اکثریت اور صحیح حدیثوں کی کتابوں کی جگہ پر لوگ تربیت اللات نام کی ایک کتاب جو رسالہ شافعی مذہب کے نام سے شائع ہوتا ہے، لوگ اس رسالے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس رسالے میں دعا بغیر دلیل کے لکھی ہوئی ہے. اس رسالے میں وضو کے ہر عضو دھونے کی دعائیں، ساری نمازوں کی سنتیں، شہادت نامہ، کبوتر نامہ، تحلیل نامہ، فاتحہ دینے کے طریقے، یہ سب میری گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر حدیث کی روشنی میں بیان کریں. میرے عزیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنت ہے، اہل سنت کے ایک بہت ہی جلیل القدر امام تھے، وہ ہمارے امام تھے، اور ان کی باتیں قرآن و سنت سے بہت ہی قریب ہیں، بلکہ ان کی ساری باتیں قرآن و سنت ہیں. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کسی نے کہا کہ کیا آپ یہ باتیں کریں کہ یہ بات تو قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو انہوں نے کہا تو کیا میں پاگل ہوں کہ میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہوں گا؟ اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف کہوں تو میری بات کو دیوار پہ مار دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لو. تو جو باتیں بھی اللہ رسول کے بات کے مطابق ان کی باتیں ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. جو باتیں انہوں نے نہیں کہی ہیں لوگوں نے، مثال کے طور پر ہر عضو دھونے کی دعا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا ہے، نہ ہی یہ فاتحہ، نہ کبوتر نامہ، نہ شہادت نامہ، یہ تمام سب چیزیں جو ہے بدعتیوں نے گڑھے ہیں. امام شافعی کا اس سے رحمۃ اللہ علیہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان بدعتوں سے دور رہنا چاہیے اور ان ائمہ کے ایمان اور عقائد اور ان کی سیرت کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے. اور اس موضوع پر بھی میری تقریر انشاءاللہ بہت جلد ہوگی، سیرت ائمہ اربعہ، انشاءاللہ میں تفصیلی روشنی اس پہ ڈالوں گا. حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروا رہے تھے، وہ امامت کس طرح کی تھی؟ وہ امامت تھی بس نماز کی امامت تھی، وہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا تھا، آپ کروا رہے تھے. اب وہ کس طرح سے تھی وہ مجھے نہیں معلوم ہے. آپ سے پچھلے جتنے انبیاء تھے وہ وفات پا چکے تھے، وہ امامت نماز کس طرح کی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے عزیز، معراج کا جو یہ واقعہ ہے یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی ہیں ان واقعات کو جو ہماری عقل اور دماغ سے پرے ہوں، عاجز ہو دماغ اس تصور سے. تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے وہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی تھی جس کے اوپر ہماری ایمان لانا فرض ہے. بس اب وہ کیسے ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی پلک جھپکتے آسمان میں کیسے گئے، اللہ سے کیسے گفتگو ہوئی، جنت میں کیسے گئے، سدرۃ المنتہا کو کیسے دیکھا جبریل، یہ تمام سب جو یہ ایک ہی رات میں یہ پورا واقعہ ہوا ہے. تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ تمام سب ایک انسان جن میں 16 مہینے کی مسافت اس ایک پل میں، ایک گھنٹے، ایک رات میں آدمی کیسے طے کر سکتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. تو یہ مکمل معجزہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس بات پر قادر
ہے کہ جن بندوں کو اس نے مارا ہے وہ جب چاہے انہیں زندہ کر دے, جب چاہے انہیں اٹھا لے, سمجھ رہے ہیں, اور جہاں چاہے وہ ظاہر کر دے. تو جو باتیں ہیں ثابت ہیں, ہمارا ایمان اور عقیدہ اس کے اوپر ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کے روحوں کو عالم مثال میں زندہ کیا, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبی کے پیچھے کھڑا کیا, اور نبی کی امامت اور نبی کے امام ان کو مقتدی بنایا, اور اپنے نبی کو سب کا امام قرار دیا. تو یہ ثابت ہے, اس لیے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. محترم, تعویذ گنڈا کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سب شرک اور بدعت ہیں. کیا بدعتی کی مغفرت ہوگی؟ قرآن اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا ہے, سمجھ رہے ہیں, بدعتی بھی بدعت کئی طرح کی ہوتی ہے. بدعت بعض ہوتی ہے اسلام سے خارج کرنے والی, یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ بھی بدعت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ شرک نہیں کرتے تھے, سمجھ رہے ہیں. تو بدعت کئی طرح کی ہوتی ہے. یہ جو یا رسول اللہ, یا غوث اعظم, یا خواجہ جو بنا, یہ بھی بدعت ہی ہے, لیکن یہ وہ بدعت ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہے. تو اگر اسی طرح کی بڑی بدعتیں ہیں تو پھر یقیناً وہ انسان جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہوگی. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی بدعتیں اس نے کی ہیں تو اللہ رب العزت چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے. ایک تبلیغی بھائی سے سنا ہوں, وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا الیاس کو تھوڑی غیب کی خبر تھی. اس بات کو لکھنے کا مقصد ہے کہ اس نادان مسلمان کو بتلائیے کہ حقیقت کیا ہے. اس نادان مسلمان کو اس کے اپنے مولوی کی کتاب کے حوالے سے بتاؤں, فتاوی رشیدیہ, مولانا رشید احمد گنگوہی کی معرکۃ الآراء کتاب. ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے, تھوڑی یا زیادہ, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو رشید احمد صاحب گنگوہی فرماتے ہیں وہ پرلے درجے کا کافر ہے. صلاۃ التسبیح پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ محمد اقبال کیلانی صاحب نے اپنی کتاب الصلاۃ میں لکھا ہے کہ صلاۃ التسبیح پچھلے نئے پرانے آمدن ساون چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہر تمام گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے. اور مفتی سعودی عرب محمد عبدالعزیز نے اسی مہینے مجلہ دعویٰ میں اپنا فتویٰ لکھا ہے کہ صلاۃ التسبیح منکر حدیث لکنہ لا یصح بل ہوا منکر. حدیث کے بارے میں علماء صاحب ہمارے اہل حدیث والے بھی انڈیا میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے. بہرحال یہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے, مجھے اس سلسلے میں علم نہیں ہے. آپ رجوع کریں اہل علم سے اور ان سے معلوم کر لیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک آدمی نے اپنے بیوی سے جھگڑا کیا, جھگڑے کے دوران غصے میں آ کر اس نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد وہی اس کو ملا تھا, اماں ہی ملی تھی. اعوذ باللہ, ایسے بھی علم ہے. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جھگڑا ہوا اور پھر اماں کہہ دیا. اس کو بچپن کی رٹی لگی ہوگی اماں کی شاید, ہے نا. وہ بچپن سے جو اماں چلا دے نا وہ لگایا ہوگا, اس کو بیوی بھی اماں ہی نظر آ رہی ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد بغیر کفارہ ادا کیے ہوئے دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے. تیسری بار جھگڑا ہونے پر ماں کہہ دیا. غرض کی مختلف اوقات میں گنت مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا. اب اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے, اس کا لڑکا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے, تو وہ کس طرح کفارہ؟ بھائی میرے, جب ان کا انتقال ہو چکا ہے تو اللہ معاف کرے ان کو, ان کے لیے دعا کرے. ان کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. بیوی نہیں رہی, شوہر نہیں رہا, تو اب کہے گا کفارہ. اللہ ان کے لیے دعا کرے, یہی کفارہ, اللہ انہیں معاف کرے. ٹھیک ہے. سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے. گھٹنا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ پہلے گھٹنا رکھنا چاہیے اور پھر ہاتھ رکھنے کا غلط طریقہ بتلایا, جبکہ شیخ صفی الرحمان نے اپنی کتاب اتحاف الکرام میں لکھا کہ حافظ ابن حجر نے پہلے ہاتھ کو رکھنا صحیح کہا, اور شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری. اب ماشاءاللہ اتنے بڑے محقق ہیں, تو مجھ جیسے کم علم سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ آپ یہاں ڈاکٹر فضل الہی ظہیر کا ہوتا ہے درس, آپ انہی سے پوچھ لو, شیخ صفی الرحمان سے پوچھ لو, جنہوں نے لکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہر دونوں کو جائز سمجھتا ہوں. اگر کوئی ہاتھ رکھ دے پہلے وہ بھی جائز ہے, اگر کوئی گھٹنا رکھے وہ بھی جائز ہے. اس میں توسع ہے, اتنی اس پہ شدت نہیں ہے. بہرحال جیسا کہ اسلام میں ہے کہ آدمی 4 مہینے سے زیادہ عورت سے دور نہ رہے, اور اگر عورت اجازت نہ دے تو 2 سال, اگر عورت اجازت دے تو 2 سال تک کے لیے, تو کیا یہ جائز ہے؟ بے شک جائز ہے. اگر عورت 4 سال کی اجازت دیتی ہے وزارت داخلیہ سے, اگر آپ کو ایک تجدید کی سند ملتی ہے, اہلاً و سہلاً آپ رہ سکتے ہو. لیکن اگر وہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے تو آپ بہرحال پہنچ کر کے لبیک کہیں محترمہ کی آواز پر. اگر مسجد کا امام تعویذ بناتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی صحیح ہے؟ بہرحال اس سے منع کیا جائے گا. اگر وہ نہیں مانتا ہے تو ایک حرام کام کا مرتکب ہے, اور اگر اس تعویذ میں شرکیہ کلمات, تو بہرحال ایسے تعویذ بنانے والے, بیچنے والے کے پیچھے نماز درست نہیں ہے, اس سے توبہ کروایا جائے گا. اگر آدمی گناہ کرے تو اس کو معلوم ہوگی میں غلطی یا گناہ کروں تو پھر یہ گناہ کرے تو اس آدمی کے مطابق اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ابھی میں نے بتلایا, مسلسل گناہ کرتے کرتے آدمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے بہرحال اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ جیسے
جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرنے کی وجہ سے پھر پڑ جاتا ہے، پھر تیسرا چوتھا، اس طرح اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. ایک آدمی نے گناہ کبیرہ کیا پر اس توبہ کیا، اس نے پھر گناہ کبیرہ کیا، پھر توبہ کیا، 3 یا 4 دفعہ گناہ کبیرہ کیا، تو کس حد تک اس کا اللہ قبول کرنے والا؟ اللہ چاہے تو اس کے ہر دفعہ وہ 100 دفعہ گناہ کرے اور 100 دفعہ اپنے رب سے معافی مانگے، اللہ اسے 100 دفعہ معاف کر سکتا ہے. ہم اور کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ کرنے والے. جب ہم نماز کے پیچھے جب ہم نماز 786 انہوں نے لکھا ہے بھائی اللہ سے توبہ کرو، ابھی آپ نے اس کا جواب سنا ہے. جب ہم نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اس میں چند لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چند لوگ نہیں پڑھتے، اس کی نماز میں کہاں تک اہمیت ہے؟ میرے عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام کے پیچھے ہو یا غیر امام کے پیچھے ہو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، اس لیے امام کی نماز پڑھیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. یہاں سعودی عرب میں جب کسی کتاب یا اخبار میں کوئی ننگی تصویر نظر آتی ہے تو اس کو کالے رنگ سے ڈھک دیا جاتا ہے، لیکن ٹی وی پر جو پروگرام ننگے دیکھے جاتے ہیں اس کو روکنے کا انتظام کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ان ننگی تصویر کرنے والوں کو بھی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. گناہوں سے توبہ اور استغفار کا مسنون طریقہ کیا ہے اور کن گناہوں سے توبہ کے ساتھ کفارہ ادا کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے. بہرحال توبہ کرنے کے 3 ارکان ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے، نمبر 1. نمبر 2، جو جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا مکمل طور پر عزم اور پختہ ارادہ کرے. اور نمبر 3، اس کے بعد وہ نیک اور صالح اعمال کی ابتدا کرے. یہ توبہ کرنے کے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو سمجھو اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو سمجھو اس کی توبے میں بہرحال خلل ہے. اور یہی استغفار ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں دن بھر میں 70 دفعہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں دن بھر میں 100 دفعہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جبکہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے. یعنی استغفر اللہ یہی ہے. ہم لوگ جب نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، کچھ لوگ ناف کے اوپر رکھتے ہیں. ان دونوں میں کون سا طریقہ مناسب ہے اور رکعت میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کتنا اہم ہے؟ کیا اس سے نماز مقبول نہ ہونے کا اندیشہ کہاں تک ہے؟ اولاً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سینے پر نیت باندھنا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت سے ثابت ہے. البتہ جو لوگ ناف کے نیچے نیت باندھتے ہیں کوئی صحیح روایت اس تعلق سے موجود نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، ضعیف ہیں. اس لیے پختہ اور پکی حدیثیں لے کر کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گاؤں کی مسجد قبرستان میں بنی ہوئی ہے اور جب اس کی نئی تعمیر کا کام ہوا اس وقت اس کے بنیاد میں 2 یا 3 قبریں بھی آ چکی ہیں اور بالکل امام کے سامنے قبلے کی طرف مسجد کے باہر ایک پختہ قبر بنی ہوئی. کیا ایسے میں اس مسجد میں نماز قبول ہو سکتی ہے؟ اس مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر وہ قبر مسجد کے صحن میں ہے تو اس قبر کو کھود کر امام قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ قبر مسجد کے صحن میں نہیں ہے اور مسجد اس سے الگ ہے تو یقیناً کوئی حرج اس مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں ہے. البتہ قبرستان میں مسجد بنانا حرام ہے. قبرستان میں مسجد بنانا حرام ہے اور خود مسجد کے اندر قبر بنانا بھی حرام ہے. درود ابراہیمی پڑھتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر نماز میں کہنا چاہیے. یہ اس طرح پڑھ جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی. اب یہاں جو محمد آ رہا ہے اب یہ نہیں کہ آپ رک کے صلی اللہ پڑھیں، آپ تو پڑھ ہی رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود، سمجھ رہے؟ تو ایک دفعہ جب اگر جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی نماز میں تو آپ سجدے سہو کر رہے ہیں، سجدے سہو کر رہے ہیں. اب اس سجدے سہو میں سہو ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اب اس کے لیے تیسرا سہو کریں گے؟ نہیں، اللہ معاف کرے، وہی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو جو درود تو پڑھ ہی رہے ہیں اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پھر پلٹیں تو پھر یہ تسلسل کہاں تک ختم جائے گا بھائی؟ یہ کہاں ختم ہو؟ اس لیے وہاں نہیں بلکہ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے آپ کریں. ہمارے کچھ دوست احباب فرینچی کٹ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کی یہ رائے ہے کہ داڑھی بالکل نہ رکھنے والے اس طرح کی یعنی فرینچ کٹ داڑھی رکھنا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا. بہرحال انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مونچھیں مڑاؤ، داڑھی کو معاف کرو، سمجھ رہے؟ اس لیے فرنچی ورنچی کٹ داڑھی رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ داڑھی کو معاف کرے اور اس کو اپنی حالت پہ رہنے دے. یہی حسن اور خوبصورتی. اگر کسی غیر مسلم کافر مشرک کا جنازہ ارتھی گزرتے دیکھے یا موت کی خبر سنے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ براہ کرم کتاب و سنت سے جواب دیں. اور شیخ کیا پڑھنا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم ہے بھائی، مجھے نہیں معلوم ہے. بقیہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم ہے بھائی، پوچھ لینا. بس نہیں معلوم ہے تو اب کیا بتاؤں، خلاص.
ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے، اس نے اپنے بیوی کو طلاق دیا، پھر ایک دفعہ بعد ہمارے گاؤں میں ایک مولانا صاحب آئے، ایک رات کے لیے اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کیا اور صبح اس نے چھوڑ دیا، پھر پہلے شوہر نے اس کی شادی نکاح کر دیا. کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ یہ طریقہ جو مولانا نے اختیار کیا ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ ناجائز اور حرام ہے. بلکہ اگر اس نے طلاق دیا تھا تو پھر طلاق دیا تھا اور اگر ابھی عدت کے اندر ہی وہ عورت موجود تھی اور اس کا پہلا طلاق تھا مثال کے طور پر، سمجھ رہے، 3 طلاق نہیں بلکہ پہلا طلاق تھا، یا ایک ہی مجلس میں اس نے طلاق 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 1000 دفعہ 100 دفعہ کہہ دیا یا 3 دفعہ کہہ دیا تو وہ ایک ہی طلاق مانا جائے گا. تو اس کا پہلی عدت میں جو پہلا طلاق تھا، اگر وہ عورت ابھی عدت ہی گزار رہی ہے تو اسے نکاح وکاح کروانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس شوہر کو چاہیے تھا کہ وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اس عورت سے اپنا اظہار محبت کر لیتا، یعنی رجوع کا اظہار کر لیتا، تو وہ اس کی بیوی ہو جاتی. لیکن اگر مدت گزر گئی مثلا، یعنی وہ عدت کی مدت ختم ہو گئی، اب پھر وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مولانا صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ نئے ڈھنگ سے اس کا نکاح پڑھوا دیتے، وہ اس کی بیوی ہو جاتی. یہ شرعی طریقہ ہے. اور وہ طریقہ جو حضرت نے فرمایا کہ بھئی کسی چھوٹے بھائی سے نکاح کروا دیا ہے نا، اور پھر اس نے رات بھر رہ کر کے پھر صبح طلاق دے دی، تو یہ تو نہایت، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کیا تمہیں بکاؤ سانڈ کی مثال نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیسے؟ کہا بکاؤ سانڈ وہی ہے جو حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں. رات بھر کے لیے سانڈ خریدا، بیوی کے پاس چھوڑ دیا، صبح اس نے تو ترک کر دیا، تو یہ میرے بھائی یہ زناکاری ہے اور شریعت کی آڑ میں مفتی زناکاری کروا رہا ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اصحاب صفہ کے بارے میں وضاحت فرمائے کہ یہ کون لوگ تھے. یہ صحابہ کرام تھے، غریب لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاميذ اور شاگرد تھے، جو مختلف علاقوں اور مختلف بستیوں سے آ کر چبوترے پہ رہتے تھے، اور صحابہ کرام ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. نہیں کرتے تھے تو یہ دن بھر لکڑیاں کاٹتے، کوئی مزدوری کرتا، اور جو کماتے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، خود بھی کھاتے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام تھے اور مقدس صحابہ. کیا یہ مہاجر تھے یا کہ مدینے کے رہنے والے تھے؟ کیا یہ اس میں مہاجرین بھی تھے اور باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی تھے؟ سمجھ رہے ہیں نا، اس میں مہاجرین بھی تھے اور باہر سے آئے ہوئے قرب و جوار کے اور دوسری جگہوں کے لوگ بھی تھے. پچھلے جمعہ آپ درس میں بتلا رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کے اوپر قرآن لعنت بھیجتا ہے قرآن پڑھنے پر. وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جواب دیجئے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے فرمودات پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر قرآن لعنت بھیجتا ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف کل قیامت کے دن یہی قرآن دلیل بن کر کے کھڑے ہوگا. اللہ ہمیں قرآن کو ہمارے لیے دلیل بنائے، ہمارے خلاف دلیل نہ بنائے. بولو آمین آمین. ہنڈی سے رقم روانہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں بولو. ہاں حرام ہے بھائی اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. واللہ اعلم بالصواب. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی باتیں نہ پوچھوں کہ اگر بتلا دی جائیں تو بری لگیں. مجھے نہیں معلوم ہے، بہرحال علماء ہیں، پوچھ لیں آپ ان سے. کیا کوئی آدمی اپنا نام نور النبی رکھ سکتا ہے؟ نور النبی رکھ سکتا ہے؟ نور النبی. ہندوستان میں کئی جگہ صرف غیر مسلم کے ہوٹل میں کیا غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ نام جو ہے نا عبد النبی نہیں رکھا جا سکتا ہے. نور النبی بہرحال ایسا نام میں نے سلف میں کہیں نہیں سنا ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین، کسی نے اس طرح کے نام رکھے ہوں. بہرحال ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے جس کے اندر شرک کی کوئی بو آتی ہو یا اس طرح کا کوئی شبہ پیدا ہوتا ہو کہ اللہ کے نبی انسان نہیں، نعوذ باللہ نور ہیں، نعوذ باللہ. اس طرح کے بھی شبہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ نور کا مقام ابدیت کے مقام سے بہت کمتر ہے. اور اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی عبد نہیں، بشر نہیں، نور ہیں، تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے. جہاں تک غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانے یا ہوٹل، تو بے شک کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جو ہے وہ پاک و صاف رہتا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. اور وہ کھانا جو ہو وہ حلال کا ہو، حرام کا جھٹکے وٹکے کا نہ ہو. داڑھی کو کتروانا کیسا ہے؟ اگر ہے تو کتنا ہے؟ نہیں جائز ہے، کچھ نہیں ہے. ہندوستان میں کسی بھی کام کے لیے وہ چاہے سرکاری غیر ساری ہر جگہ رشوت طلب کی جاتی ہے. ایک بندہ جو کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے ایسے موقعوں پر کیا کرے؟ مثال کے طور پر اگر گھر بھی بنانا ہو تو رخصے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. اس کا قرآن حدیث کی روشنی میں جو دیکھیں
کہ حلال چیزیں اللہ نے وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے الا ما اضطررتم، اللہ نے جو بھی حلال چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں تمہارے لیے کھول کھول کر کے بیان کر دی گئے ہیں، الا یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اگر تم اپنا حق لینے کے لیے کسی مجبور کر دیے گئے حرام کے لیے یعنی رشوت دینے کے لیے اور وہ تمہارا جائز حق ہے، تو پھر ایسی صورت میں جواز کی مجبوری میں اپنا حق ہے نہیں مل رہا ہے بغیر اس کے، اور ہمارے ملکوں کے جو خبثاں ہیں بغیر رشوت کے نہیں دے رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم مجبور ہیں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دے دو بھائی اپنا حق لے لو۔ لیکن حرام لینے کے لیے حرام لینے کے لیے رشوت دینا، کسی کو ظلم کرنے کے لیے اس کا غصب کرنے کے لیے رشوت کھلانا، تو یہ بہرحال یہ حرام ہے جو آپ کا حق نہیں ہے، اور یہ ڈبل جرم ہے، ایک تو رشوت دے رہے ہیں اور دوسرے آپ مجبور نہیں ہیں اور دوسرے کا مال غصب کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جائز ہے۔ اگر حلال طریقے سے اپنا حق لینے کے لیے آپ مجبور کر دیے گئے ہیں تو بہرحال اتنا جائز ہے آپ کے لیے۔ زمین پر زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اور وہ زمین جو خالی پڑی ہوئی ہے، اگر وہ زمین خرید و فروخت کے لیے بیچنے کے لیے، تو جب بکے گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ورنہ عام غلے ولے والی زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ غلوں کے اندر جو ہے زکوٰۃ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اور کچھ زمین صرف مویشیوں کے لیے چارہ وغیرہ اگا رہے ہیں، کیا اس زمین پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی زمینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے ایک بھائی جو شرک و بدعت سے پاک ہیں مگر نماز ادا نہیں کرتے، اور ان کا کہنا ہے کہ صرف ایمان اگر اچھا ہو تو بس ہے، اور وہ بھائی کو کام وغیرہ نہیں ہے اور مجھ سے مدد مانگتے رہتے ہیں، کیا میں ان کی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ ایسے آدمی سے مدد نہ کریں، وہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، کافر ہے وہ، جو مصر ہو وہ تو بہرحال کافر ہے، اس لیے ایسے آدمی کی مدد نہ کریں۔ اللہ ہی جو مدد کرنا چاہے اپنے بندے کی، جیسے دوسرے نافرمانوں کی کرتا اس کی بھی کر لے، وہ تو غفور الرحیم مالک رب العالمین ہے، ہم تو رب العالمین تو نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے وہ اچھی صحت کے مالک ہیں، میں کئی مرتبہ دعوت بھی دے چکا ہوں، تو آپ دعوت دیجئے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ایسے لوگوں سے بہرحال دور رہنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر ماں اپنے اولاد کو کسی کام کی غرض سے آواز دیتی ہے تو ایسی حالت میں نماز توڑ کر ماں کے پاس جانا جائز ہے؟ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ توڑنا حرام ہے، لیکن اگر نوافل پڑھ رہے ہیں تو یقیناً ماں اور باپ اگر آپ کو آواز دیں تو نماز کی حالت میں بھی نماز توڑ کر کے ان کی آواز پر آپ لبیک کہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جو موحد ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، شرک و بدعت سے پاک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر وہ ہر بات پر مذاق کرتے ہیں، کتنی بھی سنجیدہ بات ہو ہمیشہ مذاق ہی کرتے رہتے ہیں اور ٹیڑھا جواب دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا گناہ ہے؟ کچھ نصیحت کریں۔ بے شک ایسا کرنا بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بد اخلاق جو ہوتا ہے، بد اخلاق جو خوش اخلاق ہوتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ساتھ جنت کے اندر جائے گا، لیکن جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ بہرحال اللہ کے نبی سے دور رہے گا۔ تو بد اخلاقی یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بد اخلاقی انسان کے اعمال کو ضائع اور برباد بھی کر دیتی ہے۔ تو ایسے بھائی کو چاہیے کہ اولا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، تو بات بات میں مذاق یا بار بار مذاق کرنا یہ بہرحال یہ بے غیرتی کی اور بے حیائی کی دلیل ہے، اس لیے ایسے حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ اور نمبر 2، ٹیڑھا جواب وغیرہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ سیدھا جواب ان کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اسی محفل میں موجود ہیں، اللہ ان کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ہماری مسجد چھوٹی ہے، ہم اس کو توسیع کرنا چاہتے ہیں مگر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک طرف قبرستان ہے، تو کیا ہم قبرستان کی طرف مسجد کو توسیع کر سکتے ہیں؟ صرف مردوں کی جگہ پہ قبضہ کرنے کو مل گیا آپ کو؟ وہ بیچارے نہیں بولتے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ان کی چھاتیوں پہ چلو بھائی، وہ نہیں بولے ہیں، لیکن ہمارا اسلام ان کے خلاف آواز اٹھائے گا، اور ہمارے اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان کے سینوں اور ان کی چھاتیوں پر مسجد کے تعمیر کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز صدقہ یا حج بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو قرآن کا ثواب کیوں نہیں پہنچتا؟ فقہ حنفیہ کے مطابق ثواب پہنچتا ہے، برائے مہربانی ذرا وضاحت کریں۔ قرآن و سنت کے مطابق ان لوگوں کا قرآن خوانی کا ثواب ثابت نہیں ہے، اس لیے نہیں پہنچتا ہے۔ جہاں تک قرآن پڑھ کر جہاں تک حج کا ثواب یا عمرے کا، حج کا یا صدقے کا، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اگر یہ قرآن کا ثواب بھی ان تک پہنچتا تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے جاتے کہ اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھ کر کے سپلائی کیا کرو، صدقہ جاریہ صدقہ ایصال کیا کرو، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہے، وہ پہنچتا ہی نہیں۔ جہاں تک فقہ حنفیہ کی بات ہے تو بھیا آپ ڈیگیں ٹھنکاؤ، منع کس نے کیا ہے؟
سمجھ رہے ہیں؟ آپ کھاؤ پیو مستی کرو، آپ کے ہاں تو بہت کچھ جائز ہے فقہ حنفی میں، تو ہم وہ روکنے نہیں آتے. قرآن و سنت میں منع ہے، قرآن و سنت سے جائز نہیں ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے. فقہ حنفی میں تو بہت کچھ جائز ہے. جو لوگ ائمہ کرام کی تقلید کر رہے ہیں، مثلا احناف وغیرہ، کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ کھلی گمراہی میں؟ اگر وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر کے ان کے پاس دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اڑے ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں اور یقیناً وہ گمراہ ہیں. اس میں کوئی دو رائے اور شک نہیں ہے، کیونکہ اندھی تقلید یہ حرام ہے، اندھی تقلید حرام ہے. اور آدمی اگر کسی ایک آدمی کی تقلید کو فرض قرار اپنے اوپر دیتا ہے یا کہتا ہے، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے توبہ کروایا جائے گا. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مرتد ہو چکا ہے. کیونکہ اگر ایک کی اتباع اور پیروی کرنی ہے تو وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ دنیا میں کسی ایک کی اتباع پیروی واجب نہیں ہے. کشمیر میں آج کل جو مسلمان لڑ رہے ہیں وہ جہاد ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے بھائی. آج جمعے کے خطبے میں آپ نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جو بات بیان کی ہے، اس کی دلیل حدیث کی روشنی میں میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی 3 چیزوں میں جھوٹ جائز ہے. 3 چیزوں میں جھوٹ جائز ہے: 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروانے میں، جہاد میں، اور اپنے بیوی کو پٹانے میں، اسے بھی جھوٹ جائز ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. امام کے پیچھے نماز میں 1 یا 2 رکعت چلی جائے تو کیا دہرائی جانے والی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورہ بھی پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ حدیث کی روشنی میں بتلائیں. نہیں پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو 2 رکعت آپ کو ملی ہے وہ آپ کی آخری 2 رکعتیں شمار ہوں گی، اور پہلے جو 2 رکعت آپ امام آخر میں جو امام کی آخری ہیں تو اور آپ گئے ہیں شامل ہوئے تو آپ کی پہلی ہوگی، اور جو آپ پوری کر رہے ہیں وہ آپ کی آخری ہوگی. سورہ فاتحہ ہی اس کے اندر کافی ہے. الحمدللہ سعودی عرب میں اسلامی دعوت کا کام ہو رہا ہے، مگر دیگر ممالک میں اسلامی دعوت کا کام کس طرح ہو سکتا ہے اور کہاں تک ہو رہا ہے، اور غیر مسلمانوں کو دعوت کس طرح دے سکتے ہیں؟ آپ اپنا اخلاق، اپنا کردار درست کریں، اللہ سے قریب ہوں. جو غیر مسلم ہندو ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، ان کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں. ان کی زبانوں میں کتابیں بہت ہی بہترین انداز میں الحمدللہ مکاتب جو دعویٰ جالیات سینٹرز ہیں اسلامک سینٹر مملکت میں موجود ہیں، کیسٹیں ہیں، ہر زبان کے اندر کتابیں موجود ہیں. اپنے ان گمراہ اور بھٹکے ہوئے اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگ جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا کہ مانتے ہیں شرک کرتے ہیں، ان تک وہ کتابیں پہنچائیں. آپ کی جتنی طاقت ہے ان تک دعوت و تبلیغ کا کام کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت میں ضرور برکت عطا فرمائے گا. اور یہی طریقہ ہے امن و سکون کے ساتھ کام کرنے کا. یہ نہیں کہ اپنے طاقت سے زیادہ مظاہرے کریں، پھڈے کریں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، اس کی مندر توڑیں، اس کی دیوتی مورتیاں اٹھائیں. یہ سب غلط بات ہے. یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ امن اور سکون کے ساتھ آپ اسے اسلام کی دعوت دیں. اہل حدیث سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں اہل حدیث کا ذکر ہے یا نہیں؟ اہل حدیث سے مراد، حدیث کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر تم کس حدیث کے اوپر یعنی کس قرآن اور کس آیت کے اوپر تم یقین رکھتے ہو؟ تو حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی کہتے ہیں، اور اہل حدیث دونوں کے ماننے والوں کو کہتے ہیں. بغیر ٹوپی سے نماز پڑھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے.